ہمیں نماز میں بتانا پڑتا ہے کہ ایک اللہ بھی ہے. آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی اللہ کے قدموں پر پڑتی ہے. ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز کے اندر مکالمہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اذا قال العبد قال اللہ تعالی حمیدنی عبدی. اللہ کہتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی. مکالمہ ہوتا ہے. مومنوں کی معراج ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر محنتیں کیوں نہیں ہیں؟ حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جایا کرتے تھے. میرا چیلنج ہے کہ آج فرقوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ فرقہ پرستی کا پیشاب پیے ہوئے ظاہری دیندار لوگ جنہوں نے امت کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ خانقاہی لوگ ہیں، یہ مدارس کے لوگ ہیں، یہ مسجد کے لوگ ہیں، یہ جماعت کے لوگ ہیں، یہ فاتحہ کے لوگ ہیں. میں چیلنج دیتا ہوں یہ ہمارے اکابرین کے یہاں تقسیم نہیں تھی. ایک گلدستے کے پھول تھے، کوئی گلاب تھا، کوئی چمیلی تھی، کوئی موگرا تھا. ہر پھول کی مہک الگ تھی، ہر پھول کی رنگت الگ تھی، ہر پھول کا حسن الگ تھا. ایک پھول دوسرے پھول سے ٹکراتا نہیں تھا. ایک گلدستے کے اندر سموئے ہوئے تھے. کون سا عذاب اس امت پر آ چکا ہے. میں تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ امریکہ اس کے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہمارے جماعتوں کے اندر بھیج کر ہمیں کاٹ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے دیوبندی تو حق پر ہے، جماعتی تو حق پر ہے، تو ہی حق پر ہے، امام تو ہی حق پر ہے، معذم تو ہی حق پر ہے، چندہ لینے والا تو ہی حق پر ہے، خانخواہ سب ملیں گے تو دین بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، تزکیہ بھی کیا، مدرسہ بھی، مسجد بھی، مولوی بھی، ملا بھی، مجاہد بھی، یہ سب ملیں گے تو دین ملے گا. یہاں اگر یہ کرسی پر ظہر کی نماز کے بعد سبحانیہ مسجد میں رضا خانی عالم آئے، آپ نہیں بیٹھیں گے، رضا خانی لوگ بیٹھ جائیں گے. ہری پگڑی والا آئے، ہری پگڑی کے فالوورز بیٹھ جائیں گے. وائٹ پگڑی والا آئے، وائٹ پگڑی کے فالوورز بیٹھ جائیں گے. بھائیوں بزرگوں دوستوں کی تقریر ہو وہ لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ بیٹھا تو وہ نہیں، وہ بیٹھا تو یہ نہیں. آج ہمارے پاس یہ زہر حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جن کے جماعتی تحریک کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو ہدایت سے مالا مال کیا. میرے خیال میں ہر جنتی اپنے ثواب کو گن سکے گا، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گن نہیں سکیں گے. کتنے لوگ جہاں بجلی نہیں گئی، جہاں پانی نہیں گیا، وہاں آپ کا فیض چلا گیا. لیکن کوئی مائی کا لال یہ بتائے کہ جب جماعت سے واپس ہوتے تھے تو براہ راست کیا اپنے گھر جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کو جاتے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہاں جایا کرتے تھے، اپنے گھر کو جایا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا حضرت کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ جماعت میں جا کر دل میں میل نہ پیدا ہو جائے، غرور اور کبر نہ پیدا ہو جائے کہ محمد الیاس کے ہاتھ میں اتنی بے نمازی لوگوں نے توبہ کر لی. اس کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہو. اور آپ کی تاریخ کے اندر لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں نہیں ہوتے، مسجد میں 3 دن کا اعتکاف سنت نفل کا کر جایا کرتے تھے. براہ راست اگر کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ جماعت سے سیدھے اپنے دولت قدے حضرت واپس ہوا کرتے تھے، منہ مانگا انعام دوں گا. ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، تمام چیزوں کو لے کر چلنا. ایک بریانی بنے گی، گوشت بھی لگے گا، مسالہ بھی لگے گا، پانی بھی لگے گا، مرچ بھی لگے گا، ہلدی بھی لگے گی، سب ملیں گے تو بریانی بنے گی. خالی گوشت لے لے تو انہیں چچل بولے تو کیا بھی نہیں ہوتا، کباب بن جاتا ہے. چاول لے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھچڑی بن جاتی ہے. مرچ لے لیے زبان جلتی ہے. یہ سب چیزیں خانقاہ بھی، مدرسہ بھی، مکتب بھی. لیکن اس وقت توازن بگڑا ہوا ہے.
توازن اتنا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر کرناٹک کی بات نہیں، خانقاہی نظام آٹے میں تو بھی نمک زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم ہے، جبکہ اصل ضرورت پیالہ ہی ہمارا گندا ہے تو ہم اس میں دودھ رکھیں گے، دودھ پھٹ جائے گا، بالٹی اور بنگی نیچے سوراخ ہے، سمندر ڈالیں گے نیچے چلا جائے گا۔ یہ نمازیں بیکار، یہ روزے بیکار، یہ محنتیں جو ہے اللہ کے راستے کی بیکار، جب تک کہ قلب مصفا مزکا نہ ہو۔ دور اطہر میں، خیر القرون میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک صحابی کے وضو کے نفل کا اثر پڑ سکتا ہے تو اس زمانے کے اندر اتنے گناہوں کا اثر کیا ہمیں نہیں پڑ سکتا؟ بہت سخت ضرورت ہے اس دل کو سیخل کرنے کی۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کے عبادت میں جس نے اپنی نوجوانی گزار دی، جس نے دل کو سیخل کر کر پاک کر کر اللہ کو راضی کیا۔ عطیہ سالم مدینہ طیبہ کے چیف جسٹس تھے، اب ہے نہیں، مجھے علم نہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں حدیث کے درس کے حلقے لگتے ہیں، حضرت عطیہ سالم وہاں موطا امام مالک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے اللہ والے تھے، اہل عرب کے اندر بھی اللہ والے، موطا امام مالک کا درس دے رہے تھے، یہ حدیث آئی کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ بڑے دکھ سے، بڑے درد سے کہا آپ نے کہ پاک دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے پاس صاف دل ہو کر جانا چاہیے۔ صومالیہ کا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اس حدیث کے حلقے میں، اس درس حدیث کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ اپنے ہی بات کی کہ ایک آدمی بہت سارے گناہ کر لیا، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، داڑھی بھی مڈا لی، چوری بھی کر لی، اب اس حدیث کو سننے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور پھر اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ دیں گے؟ حدیث میں تو توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گویا گناہ ہی نہیں کی۔ بہت خیر، وہ الگ بات ہے، آپ جانتے ہیں وہ بات، یہاں مجھے عرض کرنا ہے۔ حضرت عطیہ سالم جو محدث کبیر تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کے روزے کے قریب موطا امام مالک پڑھایا کرتے تھے، اپنی منڈی کو نیچے کر لیا، چہرے کو نیچے کر لیا، بہت دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد صومالیہ کے طالب علم کے بارے میں کہا، بیٹے کپڑے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیا کپڑا ہوتا ہے اور ایک میلا کپڑا ہوتا ہے جس کو دھویا جاتا ہے، دھلا ہوا۔ بیٹے دونوں کپڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے تیرا قلب نیا دیا تھا، اس کو میلا کر کر دھونے میں اور اس قلب کو گناہوں سے بچا کر لے جانے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا میلے کپڑے کو دھونے اور نئے کپڑے میں فرق ہے۔ یہ سب اونچی باتیں ہیں۔ بہرحال آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ جو حماقت ہے نا، میں جو کام کر رہا ہوں انا ربکم الاعلی، یہ صحیح، مولوی جو کر رہا ہے بیکار، مدرسہ جو پڑھا رہا ہے بیکار، تقریر جو ہو رہی ہے بیکار، قرآن کا درس ہو رہا ہے بیکار، تفسیر ہو رہی ہے جو بیکار۔ یہ کیوں؟ قلب مصفا نہ ہوا، قلب مزکا نہ ہوا۔ ہم دودھ تو لے رہے ہیں لیکن وہ دودھ کے برتن کے اندر پاخانہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس دودھ کے اندر گوبر کی بدبو آ گئی ہے، اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہارے برتن میں دودھ ہے لیکن برتن گندا ہے۔ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہارے برتن کے اندر شہد ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ برتن گندا ہے، اس گندگی کی وجہ سے شہد بھی گندا ہو چکا ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، رسمی طور پر پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو گئے، یونس صاحب سے بیعت ہو گئے، ارشد مدنی صاحب سے بیعت ہو گئے، اور فلاں بزرگ شفیق حضرت سے رحمت اللہ علیہ ان کے خلفاء سے بیعت ہو گئے، آئے بنگلور، ظہر کا کھانا کھلا دیا، دعا کرا لی، بھیج دیا، حق ادا ہو گیا، بیعت ہو گئے۔ جب مجلس لگی، 3-4 مجلسوں میں ایک مجلس میں گئے،
ذکر اللہ کی منڈیاں ہلائی، الا اللہ کا، بھاگ گئے۔ اس سے کام بننے کا نہیں، کام کیسے بنتا ہے ہم انشاءاللہ اگلی جمعرات